جی بلال صاحب کریے سوال، کیا مسئلہ ہے؟ آپ میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، جی فرمائیں۔ جی جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا مفتی صاحب، میں بیسیکلی ادھر برلن میں رہتا ہوں، جرمنی میں، اور مطلب میرا رجحان کافی عرصے سے کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے قادیانیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو مطلب آپ سے میں جو باتیں سن رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ شاید اس طرح کا ان کا نظریہ ہے، یا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہاں وہ اپنے لوگوں کو خود ہی مرواتے ہیں اور یہ سب، کیا یہ بات مطلب اس کی کوئی ثبوت ہے، یا آج تک حکومت نے یا پاکستانی حکومت نے یا کسی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ قادیانی خود پر حملہ کرواتے ہیں؟ اس کے علاوہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پروپوگنڈا کوئی تیسری جماعت پھیلا رہی ہے قادیانیوں کے خلاف، جو ہے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے باقی جماعتوں میں ایک فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ یہ اچھا، میرا آپ سب سے سے سوال پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ خود مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہے۔ دیکھیے، میں ابھی تک تو میں قادیانی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں ابھی نے تک نہیں میں آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ قادیانی ہیں کہ نہیں، میں نے پوچھا جی تو نہیں ہے۔ جی جی دیکھیں، ابھی تک میری کچھ لوگوں سے جو بات چل رہی ہے اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں میرا سوال آپ یہ سن جی لیں، مرزا غلام جی احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ان کو ابھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں ان سے نہیں سنا، نہ ہی ابھی اس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری بات سطحی لیول پر ہے، جس میں ایک جناب فرقہ اپنے ٹو دی بارے میں پوائنٹ بتا رہا رہیے، مرزا غلام ہے۔ احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، میرے حساب سے ابھی تک تو وہ ایک عام انسان ہے، ہماری طرح، میرے آپ کی طرح ایک عام انسان تھے جو دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت تک میرا یہی نظریہ ان عام کے بارے انسان، عام انسان تو میں۔ وہ ابو جال بھی ہے، فرعون بھی ہے، تو جی جی یہ تو کوئی سوال نہیں۔ میں سوال کروں جی ابو جال کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں عام جی انسان سمجھتا ہوں۔ ابھی فرعون تک کو آپ میں کیا اس چیز سمجھتے پہ ہیں؟ جی فرعون ابھی کو تک آپ میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں عام انسان سمجھتا ہوں۔ جی بھائی مفتی صاحب، ابھی تک میں انسانیت سے تو نفی نہیں ہم کر رہے، ہم جی جی اعتقادی طور پہ، ایمانی طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ ان کو اعتقادی کافر طور پہ سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں، ابھی میں نہ دیکھیں جی، میں نہ تو اس قابل ہوں کہ میں کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں نے نہیں، کسی ٹھیک کا ہو دل گیا، کھول کے دیکھا ٹھیک چیر کے ہو گیا، دیکھا کہ ٹھیک وہ ہو کیا گیا، ہے ٹھیک ہو مسئلہ۔ گیا۔ مطلب کفر کے لیے آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ دیکھیے جی، کفر کے لیے اب میں تو یہی دیکھیں، میرا نالج، مفتی صاحب ذرا میرے ساتھ نا تھوڑا تحمل سے بات کیجیے گا، میں اتنا نالج نہیں رکھتا، یا جی شاید مجھے مجھے سمجھ اتنے آ گئی موقع ہے نہیں آپ مل کا سکے۔ نالج، جی آپ کا نالج بھی سمجھ جی آ گئی مجھے، عاجز جی کو بالکل سمجھ آ گئی ہے، جی اور جی مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ آپ کس مشن پر تشریف لائے ہیں۔ تو اچھا یہ نہیں ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کفر کا معیار آپ کے نزدیک کیا ہے، یا اسلام کا معیار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہر احمدی کی جی ڈیفینیشن کچھ الگ الگ ہی ہے۔ جی جی دیکھیں، میں تو وہ شخص جو اللہ پر یقین رکھتا، روز اچھا، محشر پر، قیامت کے دن پہ یقین رکھتا، صحیح، اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی مانتا، اس کو میں اچھا جی، مسلمان کنسیڈر کرتا ہوں۔ ٹھیک صحیح۔ اور جو اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ ہوں، میں محمد ہوں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے محترم کا؟ سر، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، نہ ہی چلے میں نے میں آپ کو دیکھا کہ علم ایسا دے دوں ہوا پھر، ہے۔ اگر جی اجازت دیں تو۔ جی جی ضرور، پلیز جی اجازت۔ ضرور، مائک میوٹ کر لیں۔ جی میں کر لوں۔ جی سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ علم دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے جی میں اللہ ہوں۔ کھولیے کتاب روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ورأیتنی فی المنام عین اللہ و تیقنت اننی ہوا، کہ میں نے اپنے منام میں اپنے آپ کو عین اللہ بنے دیکھا اور یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ وہ دیکھیں، وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا یہ کون فرماتے سی ہیں آپ اس کے کتاب، یہ اوپر؟ کون سی کتاب ہے؟ آپ مجھے روحانی دکھائیں گے خزائن یہ جلد کتاب؟ 5 صفحہ 564۔ میرا یقین مانے مجھے اس کتاب کا نہیں پتا، نہیں اگر آپ پتا، مجھے چلے میں آپ کو کوئی ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ جی 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 پلیز۔ جی جی کوئی بات نہیں، یہی کام ہے ہمارا۔ اور بلال بھائی، میں سوری مفتی صاحب کو کاٹنا نہیں چاہ رہا، ود ان 30 seconds you can find all of these books on Ahmadi's websites۔ تو یہ مفتی صاحب تو آپ کو ماشاءاللہ فزیکل کاپی دکھانے لگے۔ چلے یار، I'll surely give it a go، میں دیکھتا ہوں یہ کتاب، میں ذرا دیکھ لوں یہ کتاب۔ یہ تو نیٹ کے اوپر یہ موجود ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564۔ اب میں 564 یہاں فزیکلی نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ جی 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 یہ لیں جی،
یہ 564 آ گیا. مرزا قادیانی کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَيْنَ اللَّهُ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا. پھر آگے جا کے وہ اسی صفحے پہ لکھتا ہے کہ جب میں اللہ بن گیا تو اس کائنات کو میں نے تشکیل دیا. پھر وہ یہ ساری وہ بتا رہا ہے. پھر کہتا ہے وَكُنْتُ أَقُولُ أَنَا نُرِيدُ نِظَامًا جَدِيدًا وَسَمَاءً جَدِيدًا وَأَرْضًا جَدِيدًا فَخَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوَّلًا بِصُورَةٍ أَجْمَالِيَّةٍ لَا تَفْرِيقَ فِيهَا وَلَا تَرْتِيبَ ثُمَّ فَرَّقْتُهَا وَرَتَّبْتُهَا بِوَضْعٍ ہوا مراد الحق. اچھا وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے کہا کہ اب میں نیا نظام بناؤں گا, جدید نظام بناؤں گا. پھر میں نے جدید آسمان بنائے, زمین کو بھی نیا میں نے بنایا. یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے. یہ جس زمین پر محترم بلال صاحب آپ موجود ہیں وہ زمین مرزا قادیانی کی بنائی ہوئی ہے. اور وہ یہ آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کہتا ہے خلقت السماوات والارض, یہ زمین و آسمان میں نے تخلیق کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے جا کے یہ اگلے صفحے کے اوپر اور یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ یہ وہ کہتا ہے کہ یہ بلال صاحب کو بھی مرزا قادیانی نے تخلیق کی ہے, آدم کو مرزا قادیانی نے بنایا ہے. وہ کہتا ہے یہ دیکھیں این یخلق آدم فیخلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہ 6 دن. وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے حضرت آدم کو بنایا. یہ دیکھیے یخلق چھٹے دن جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پھر آدم کو بنایا ہے. وہ سارے پھر معاملات, زمینیں بنائیں, وہ ستارے بنائے, انا زینا السماء الدنیا بمصابیح, اور بڑا کچھ تو بڑا کچھ. جی اب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب میں نے یہ ریفرنس نوٹ کر لیا آپ کا. آج تو میں کیونکہ بحث کرنے پہ تو کوئی بھی بحث کر سکتا ہے, لیکن جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس حساب سے میرا تو عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نہیں, علاوہ کسی نے بات تو یہ دیکھیں, آپ ابھی تو کہہ رہے تھے میں مسلمان ہوں, یہ آپ اچھے مسلمان ہیں. آپ کس اللہ کو مانتے ہیں, کس خدا کو مانتے ہیں؟ مفتی صاحب میری بھی تو سنیں, میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی بات غلط کی ہے یا آپ یہ جھوٹ بیان کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سلسلے میں جن سے میری بات ہوتی ہے, جن سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے, میں ان سے یہ بات کر کے پوچھ لوں گا یہ ریفرنس, اور جو جواب آئے گا اس حساب سے میں آپ کی نیکسٹ لائیو میں آ کے اس سے آپ کو بتاؤں گا. میں بجائے وہ جاہلوں کی طرح بحث آپ سے کروں کہ جی آپ غلط فرما رہے ہیں یا آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کسی اور کانٹیکس میں, کہ میں ایسا کیوں کہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وقت دیں, میں انشاءاللہ آپ ادھر آتے ہیں لائیو پہ, آپ سے نیکسٹ ٹائم آ کر اسی بات پر جو ویلڈ آرگومنٹ ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ آ کے کروں گا. ٹھیک ہے جی. نہیں, ایک سنیں تو صحیح نا, یہ کوئی جواب نہیں ہے اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا. ابھی آپ سے ہم نے جب مائک میوٹ کریں, آپ کو بولنے کی جلدی ہے ذرا. جی جی میں مائک سر میں آپ کی ہر بات رسپیکٹ سے مانو. یہ اچھا گزارے, یہ ابھی آپ سے پوچھا جی آپ کون ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں. پھر سوال اگلا ہمارا یہ تھا مرزا غلام قادیانی کے بارے کیا جانتے ہیں؟ جی میں انہوں کھ بھی نہیں سمجھتا, نہ مسلمان دے نہ ہی کافر. اچھا جی, پھر میں نے کہا جی آپ کے مسلمان ماننے کا کیا کرائٹیریا ہے, کس کو آپ نے اسلام یا کفر, وہ آپ نے کچھ بھی نہیں, بس گول مول سا جو دے کے سائڈ پہ. پھر بعد میں نے توحید پہ کی ہے. میں نے کہا کہ ایک شخص اپنے آپ کو خود کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں یا محمد ہوں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے حوالہ دیں. جب میں نے حوالہ دیا تو اب آپ کہہ رہے میں اگلے سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ اتنے, ایک منٹ سنیں, مائک میوٹ رکھیں, میں آپ کو جب کہوں گا آپ مائک اوپن کر لیجئے گا. 41 بندے سن رہے ہیں, ان کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ ابھی 2 ٹوکم مسلمان اس کو کہتے ہیں. شاہد مائک اوپن کریں ذرا, بتائیں ایسے عقائد نظریات والے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بدترین اور غلیظ ترین انسان قذاب. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ایک اور گواہی لے لیتے ہیں. ایم حسن صاحب آپ بتائیے گا. جی بالکل میں تائید کروں گا آپ کی بات مفتی صاحب, اور میں اس میں یہ بھی شامل کروں گا کہ جو آپ نے, نہیں سوال یہ آپ سے ہوا ہے کہ آپ ایسے عقائد اور نظریات کے حامل کو کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل میں کذاب سمجھتا ہوں, اس کو دجال سمجھتا ہوں. بس مائک میوٹ کر لیں. بلال صاحب اس کو کہتے ہیں مسلمان, اور یہ ہے مسلمانیت. 2 ٹوک فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ چینو چنانی کے دیکھوں گا, پڑھوں گا, تحقیق کروں گا, تو اگلے سے جا کے سوال کروں گا, تو پھر جو جواب ملے گا تو وہ آ کے آپ کو میں پھر بتاؤں گا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ بتائیے, آپ اپنا موقع بتائیے, آپ ان کو چھوڑیں وہ جن سے آپ نے پوچھنا پچھانا ہے.
آپ اپنا موقع بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ایک حوالہ جی دیا ابھی میں نے, ابھی جی تو جی حوالے میں نے آپ کو کوئی تقریباً 100 حوالہ دینا ہے. آپ مجھے جی اجازت دیں ذرا بولنے کی. جی بول سکتے ہیں آپ. دیکھیں جس کتاب میں سے آپ نے یہ حوالہ دیا, پہلی بات میں پہلی دفعہ اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ثبوت ہوگا, یہ انہوں نے لکھی ہے, وہ عربی میں لکھی ہوئی وہ کتاب ہے. اس کتاب کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا, اس پرٹیکولر پیراگراف کا کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوگا, کوئی اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوگی, کوئی بھی ایک اگلے کا بیانیہ جاننے کے بغیر میں کبھی بھی ایک فائنل ورڈکٹ نہیں دیتا. نہ ہی مجھے یہ سکھایا گیا کہ میں بیٹھ کے کسی پہ الزام تراشی کر دوں کہ آپ یہ, اگر تو یہ بات انہوں نے کی ہے اور اگر تو یہ بات پورے ہوش و حواس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی عربی کا یہی ترجمہ بنتا ہے جو عربی میں آپ نے پڑھ, کیونکہ عربی میں تھا نا, کچھ اردو میں تو نہیں تھا جو زبان مجھے سمجھ آتی, تو اگر تو اس کا یہی ترجمہ بنتا تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے آ کے تائید کروں گا. میں بھی ان سب بھائیوں کی طرح ادھر آ کر لائیو میں کہوں گا کہ ہاں جی یہ ایک کفر کا فتویٰ ہے اور یہ ایک کافر شخص ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے. میں آپ کے ساتھ ہی بات کروں گا, لیکن میں ابھی خود جو نہ مجھے عربی سمجھ میں آتی ہے نہ مجھے اس کا مطلب سمجھ آتا, جب تک اگلے سے اس کا پوائنٹ, میں نے آپ کو بتایا میں قادیانی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں جس جماعت کے ساتھ آج کل مل رہا ہوں وہ قادیانی ہے, اور اگر وہ مجھے یہ بات اچھا, پہ عربی آپ کو بتا سمجھ دیتے نہیں ہیں کہ آتی, یہ بات چلو غلط اردو ہے. کا آپ کو جی پڑھا دیتے ہیں, یہ ذرا دیکھیے گا. سر, وہ اردو کا ترجمہ کس نے کیا ہے مجھے وہ جاننا بھی یہ تو خود ہے نا, مرزا کس نے. قادیانی نے لکھا ہے, اچھا جی روحانی پڑھیں. خزائن جلد 13 صفحہ 103. ٹائٹل یہ کتاب آپ کے سامنے, فزیکلی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا جی ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. میں نے اپنے کشف کیا ہوتا ہے, مطلب میں کشف کا مجھے مطلب نہیں پتا. خدا ہماری لیکن جو مظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ غلط لکھا نظر آ رہا ہے, تو میں اس کی غلط نہیں, یہاں جی ایمان و کفر کا مسئلہ ہے. یا آپ کو کہنا پڑے گا یہ ایمان کی بات ہے, یا آپ کو کہنا پڑے گا یہ کفر کی بات ہے. اچھا, وہ یہ نیچے محمد عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کشف کا مطلب خواب کی بات ہے, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. نہیں جی, تو کشف مرزا قادیانی کہتا ہے خواب اور کشف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. جی جی, حقیقت میں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ جو انہوں نے اگلا خواب حوالہ میں تھا دیکھا یہ رہی تو نہیں فی المنامی, وہ کہتا ہے یقین تو, اور میں نے یقین کر لیا ہے. یہ دیکھیے یقین اننی ہوا کہ میں اللہ ہی ہوں. اچھا, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا, خواب میں دیکھا, اور خواب تو آپ کو پتا ہے شیطان آپ کو کسی بھی طرح کے خواب دکھا سکتا ہے, اور عثمان بھی مجھ سے یہی ایگری کریں کہ وہ اچھا, حقیقت نہیں ہوتی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرزا قادیانی کو یہ خواب دکھایا گیا شیطانی؟ جی بالکل, میں مان سکتا ہوں اس بات کو, کیوں اچھا نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں مطلب یہ بہت کہ سے یہ شیطانی خواب اس نے پھر کتابوں کے اندر لکھ کے شائع کیا. بالکل ہو سکتا ہے ایک انسان کو اگر اس کا خواب آیا اور وہ اچھا, شیطانی اس خواب پورے ہے تو اس صفحے کی کے اندر یا کبھی بھی آج تک 120 سال کم و بیش ہو گئے, کبھی کسی قادیانی نے نہیں کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے؟ میں یہ بات یا تو اگلا کہے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے یا ایک ہے یا ایک خیال ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر یا تو میں یہ بات کروں گا کل آپ سے آ کر, کل کی, میں دور کی مہلت نہیں آپ سے مانگ رہا, صرف کل کی مانگ رہا ہوں. اچھا جی, اور میں آپ کے اچھا ساتھ ادھر چلے, بیٹھ کے کہوں ٹھیک گا ہو کہ گیا, وہ کافر ٹھیک ہیں. ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا اب یہ تو خود خدا ہونے کا دعویٰ, اب خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ سن لیں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 709 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے وہی نہ قادیانی تو میرے بیٹے کی طرح ہے. کیا خدا کا کوئی بیٹا ہے؟ یہ بھی کہہ دے یہ شیطانی وہی تھی. مفتی صاحب ایک ریفرنس پہ میں پہلے بات کر لوں, اگر تو وہ ریفرنس ہی کافی ہے, مجھے اس کا جواب نہیں ان سے مل سکا, تو میں مجھے اگلے ریفرنس پہ جانے کی ضرورت نہیں. وہ بڑی اسٹرانگ بات ہے جو آپ نے ٹھیک ہو پہلی گیا, بات کی, ٹھیک ہو بڑی گیا, مضبوط بات ہے. سنتے جائیے. مرزا جی قادیانی سے کسی نے پوچھ لیا تو مسیح موعود کیسے بنا ہے, تو وہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 کے اوپر کہتا ہے ہوا یہ تھا کہ 2 سال تک میں عورت بنا رہا, اس کے بعد مجھے 10 مہینے کا حمل ہو گیا, اس کے بعد میں مسیح موعود بن گیا. تو وہ حمل جو ہوا ہے نا وہ اللہ کے نطفے سے ہوا ہے. اللہ کا نطفہ مرزا قادیانی کے رحم کے اندر ٹھہر گیا تھا جن دنوں وہ عورت بنا ہوا تھا. یہی بات وہ اسلامی قربانی کے اندر قاضی یار محمد کہتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میں
मैं खुदा का नुतफा हूँ। ये देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 55 के ऊपर वो कहता है कि अंता मिम्माइना, ए मिर्ज़ा कादिरी तू हमारे पानी से है। वो कहता है मैं खुदा का नुतफा हूँ। ये देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 71 के ऊपर भी वो यही बात करता है कि मुझे वही नाज़िल हुई है कि मैं खुदा का नुतफा हूँ। यही बात वो रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 385 के ऊपर भी करता है। सुनते जाइए, पटारी खोल लीजिए मैंने। अच्छा जी, मुफ्ती साहब मैं अभी ही राब्ता कर रहा हूँ उनसे, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, अगर आप इस लाइव पर हैं। बिलाल भाई आप पता क्या करें, आप कॉपी पेन पकड़ लें, ये जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं ना आपको किताब के हवाले सारा, शायद भी मतलब सच बताऊं तो इतने सारे रेफरेंसेस मैं नोट नहीं कर सकूंगा। अभी मैं सिर्फ एक रेफरेंस पे बात करना चाहता हूं उनसे, ये जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने मुझे पहले दिया कि जो भी उन्होंने कहा कि मैंने कायनात तख्लीक की, इंसान को तख्लीक किया, इस पे ये एक बात पर मैं बात करके वापस आऊंगा। अगर मतलब थोड़ा सा बस तहम्मुल का मुजाहिदा कीजिएगा, मतलब अपना जी मुजाहिदा। कितना वक्त चाहिए आपको कि आप वापस आएंगे? जी मैं आज अगर उन्होंने मुझे अभी रिस्पांस दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कल तक मैं आपके पास आऊंगा और जवाब आपको। कभी भी नहीं, ये मेरी पेशगोई आप ले लें कि आप कभी भी वापस जवाब लेके नहीं चले, आएंगे। आप मेरे दिल का हाल तो नहीं जानते। कोई बात नहीं, ये गौर ये मैदान जी, कल किसने, आज डेट नोट करें भाई कि चलें, आज डेट है जनाब 31/10/2023 और 1:51 AM हुए हैं, यानी रात के। ठीक हो ठीक है गया। जी, और ये जी। बिलाल साहब हैं, शाहिद भाई की बराड़ है, उसके ऊपर आए हैं और कल का इनका इंतजार रहेगा। कब आएंगे जी, क्या टाइम होगा? मैं इसी टाइम पर आऊंगा, और अगर मैं आ गया तो उसी तरह फिर आप क्या कहेंगे? मैं तो नहीं नहीं, चाहता कि आप जवाब लेके, मैंने ये कहा जवाब लेके मैं आऊंगा। हाँ, जवाब लेके जी, सारे गवाह रहिएगा जी, सारे गवाह रहिएगा जी, ये मेरी भी बात है। ठीक हो गया? चले ठीक हो गया जज़ाकल्लाह, जी, जा सकते हैं जी आप, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी मुफ्ती साहब, थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं थल्ले बह के सुनता सा पिया ते फिर मैनू मजबूरन उत्ते आना पिया वे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਹਵਾਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਫਤ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਹ ਰਾਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਹ ਰਾਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲੋਅਰ ਪੂਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं खुदा हाँ, खुदा दा बेटा, खुदा दी बीवी हाँ, मैं मुहम्मद हाँ, मैं आदम हाँ, मैं ईसा, मैं मूसा। दुनिया की हर चीज़ मिर्ज़ा कादियानी बनता है पिया। हत्ता कि वो कहता है कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहता है मैं गंडोया हूँ, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद, मैं बंदे का पुत्र ही नहीं है, हूँ बशर की जाए नफरत, मैं लाम नून हूँ। मनो ना मिर्ज़ा कादियानी नूं किरमे खाकी, हज़रत किरमे खाकी अलैहि सलाम लिखिया करो ना, कहंदे क्यों नहीं जे? ओ भाई जेड़े मूँह नाल उन्हें कहा सी मैं मसीह मऊद हाँ, उसे मूँह नाल ही कहा सूं मैं किरमे खाकी हाँ। जदों तुसीं मिर्ज़े दा एक चीज़ नूं मन लिया ते दूजी नूं भी ते मनो। ते मिर्ज़े नूं कहो ना कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह दा बेटा है, अल्लाह दी बीवी है, ते लोकां ने लित्तर ना ला ले ते मैनूं मन्निया जे। फिर किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ, क्या करो ना मिर्ज़ा कादियानी नूं, तू ते बंदे दा पुत्र ही नहीं है, तू खुद ही कहा सी कि मैं बंदे दा बच्चा ही नहीं ना आदमजाद हूँ। चल यार शायद मैं तेरा थोड़ा मसरूफ होने लगा वा ते फिर इन्होंने आ जाना है बाद में।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੋਕ ਜੀ। ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੋਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਸੀ, ਹੋਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਸੀ ਵਾਪਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੁਫਤੀ, अस्सलाम ਓਕੇ वालेकुम। ਮੁਫਤੀ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ਅੱਛਾ